پی ٹی این نیوز کے ناظرین السلام علیکم۔ G7 سربراہ اجلاس، چین کا عالمی رہنماؤں کو جواب، چھوٹے گروہ اب دنیا پر حکمرانی نہیں کرتے۔ چین نے G7 کے عالمی رہنماؤں کو متنبہ کیا ہے کہ وہ دن گئے جب چھوٹے ممالک کے گروہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ لندن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان کا یہ ایک بیان سامنے آیا جب G7 سربراہ اجلاس میں امریکہ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں نے چین کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک نئے منصوبے پر اتفاق کر لیا ہے۔ اس منصوبے کے تحت ترقی پذیر ممالک میں چین کی سرمایہ کاری کا مقابلہ کرنے کے لیے G7 ممالک عالمی سطح پر انفراسٹرکچر پر پیسے خرچ کریں گے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن سمجھتے ہیں کہ مغربی طاقتوں کو فوری طور پر چین کے خلاف اتحاد مضبوط کرنا ہوگا۔ منگل کو G7 رہنما ایک مشترکہ بیان جاری کریں گے جس میں ماحولیاتی تبدیلی سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک کی مالی امداد کرنے اور ان میں انفراسٹرکچر تعمیر کرنے کا وعدہ کیا جائے گا۔ خیال ہے کہ یہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مقابلہ کرے گا تاکہ اس کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخ کم کیا جائے۔ صدر بائیڈن کا بیلٹ اینڈ بیٹر ورلڈ منصوبہ چین کی ایک ایسی اسکیم کا حریف بنے گا جس کی مدد سے کئی ملکوں میں ٹرین، سڑکیں اور بندرگاہیں بنائی گئی ہیں۔ ناقدین کے مطابق اس سے کئی ممالک چین کے مقروض ہوں گے اور وہ یہ قرض واپس نہیں کر سکیں گے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق لندن میں چینی سفارت خانے کے ترجمان کا کہنا تھا وہ دن کب کے چلے گئے جب چھوٹے ممالک کے گروہ دنیا کی قسمت کا فیصلہ کیا کرتے تھے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے بڑے، مضبوط، کمزور، امیر اور غریب ہر طرح کے ملک برابر ہیں اور یہ کہ عالمی اموار پر تمام ممالک کی مشاورت کے بعد فیصلے ہونے چاہیے۔ G7 کے نئے منصوبے پر اتفاق۔ G7 رہنماؤں نے سنیچر کو ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر کی تعمیر کے حوالے سے سرمایہ کاری کے ایک ایسے منصوبے پر اتفاق کیا جس کا مقصد چین کے بڑھتے عالمی اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنا ہے۔ G7 سربراہ اجلاس پر وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور دیگر رہنماؤں نے کورنوال سمٹ کے دوران چین کے خلاف اسٹریٹجک مقابلے کے موضوع پر بات چیت کی ہے، جس کے بعد بلڈ بیک بیٹر ورلڈ یا B3W یعنی عالمی سطح پر تعمیر نو کے ایک نئے منصوبے پر رضامندی ظاہر کی گئی ہے۔ بیان کے مطابق اس شفاف شراکت داری میں ترقی یافتہ جمہوری ممالک $400 کھرب کی سرمایہ کاری سے کووڈ-19 سے متاثرہ ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر تعمیر کریں گے۔ خیال رہے کہ بیجنگ نے دنیا کی کئی ممالک میں بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت اربوں ڈالر کی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ اس کے ذریعے چین نے ترقی پذیر اور غریب ممالک کو مقروض کیا ہے اور وہ یہ قرض واپس نہیں کر سکیں گے۔ امریکہ اور اس کے اتحادی چین پر سنیکنگ، صوبے میں جبری مشقت اور دیگر انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کا بھی الزام عائد کرتے ہیں۔ بائیڈن چین کے خلاف اتحاد کے لیے متحرک ہیں۔ امریکی صدر کے ایک معاون نے BBC کو بتایا ہے کہ بائیڈن G7 اجلاس کے دوسرے روز مغربی ممالک سے کہیں گے کہ وہ چین کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا مقابلہ کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ برطانیہ میں ہونے والے اس سربراہ اجلاس میں توقع ہے کہ صدر بائیڈن ترقی پذیر ممالک کے انفراسٹرکچر یعنی ڈھانچے میں چین کی سرمایہ کاری کے خلاف نیا اتحاد تشکیل دیں۔ G7 میں امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، فرانس، جرمنی، اٹلی اور جاپان شامل ہیں۔ G7 ممالک عالمگیری وبائیں روکنے کے لیے بھی ایک نئے پلان کا اعلان کریں گے۔ ان میں ویکسینیشن کی تیاری کے وقت اور کووڈ-19 کے علاج کو 100 دن سے کم کرنے جیسے اقدامات شامل ہیں۔ برطانوی ساحلی قصبے کورنوال کے علاقے کاربس میں ہونے والے اس اجلاس کی میزبانی برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن کر رہے ہیں۔ چین کے مقابلے کے لیے امریکی پلان۔ BBC نارتھ امریکہ کے ایڈیٹر جان سویپل کا کہنا ہے کہ امریکی سینچر کے سیشن کو ایک ایسا موقع سمجھتے ہیں جس پر وہ دنیا بھر میں چین کے پھیلتے ہوئے اثر و رسوخ کو چیلنج کریں گے۔ مغربی جمہوریتیں بیجنگ کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا جس کا تحت ترقی پذیر ممالک میں اربوں ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں مقابلہ کرنا چاہتی ہے۔ امریکی انتظامیہ کے اعلیٰ حکام یہ
یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مغربی اقتدار غالب آ سکتی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ چینی سرمایہ کی بہت زیادہ قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے اور یہ کہ سینکنگ میں اقلیت سے جبری مشقت لینا غیر اخلاقی ہے اور یہ معاشی طور پر ناقابل قبول ہے کیونکہ یہ مساویانہ مقابلے سے روکتا ہے۔ جو بائیڈن اصرار کریں گے کہ عالمی پیمانے پر تجارت جبری مشقت سے پاک ہونی چاہیے۔ امریکی حکام کہتے ہیں کہ یہ صرف چین کے مقابلے کی بات نہیں بلکہ دنیا کے سامنے ایک مثبت متبادل پیش کرنا ہے۔ تاہم امریکی انتظامیہ اس بارے میں کھل کر کوئی بات نہیں کرتی کہ عالمی انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے مغرب کتنی رقم خرچ کرنے کو تیار ہے۔ صرف یہی بات واضح ہے کہ چین کی بڑھتی ہوئی طاقت کے مقابلے کے لیے مغربی طاقتوں کے اندر ایک نیا عزم پیدا ہو گیا ہے۔ مغربی طاقتوں نے چین کے بارے میں اب تک کیا کیا ہے؟ رواں سال کے اوائل میں امریکہ، یورپی یونین، برطانیہ اور کینیڈا نے چین کے خلاف مل کر مختلف پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ اس میں سنیک میں اوغیو مسلمانوں کے انسانی حقوق کے پامالی کرنے والے افسران کے خلاف سفری پابندیاں اور ان کے بینک اکاؤنٹ منجمد کرنا شامل ہے۔ اندازہ ہے کہ اس شمال مغربی صوبے میں اوغیور اور دوسری اقلیتوں سے تعلق رکھنے والے 1 ملین سے زیادہ افراد کو حراستی کیمپوں میں رکھا گیا ہے۔ چینی حکومت پر اوغیور خواتین کو زبردستی بھانج بنانے اور بچوں کو والدین سے الگ کرنے کا الزام ہے۔ بی بی سی نے فروری میں ایک تحقیقاتی رپورٹ جاری کی تھی جس میں حراست میں موجود ان لوگوں کے بیانات شامل تھے جنہیں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ریپ، جنسی ہراسانی اور تشدد کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ چین نے اپنے خلاف لگنے والی پابندیوں کے جواب میں یورپی حکام پر پابندیاں عائد کر دی تھیں۔ G7 کا کووڈ پلان کیا ہے؟ G7 سینچیر کا کاربس بیڈ ریگولیشن جاری کریں گے۔ اس کا مقصد ہے کووڈ-19 سے ہونے والی انسانی اور معاشی تباہی کا سدباب ہے۔ امریکہ کی جان ہاپکنز یونیورسٹی کے مطابق وبا کے پھوٹنے کے بعد سے اب تک عالمی سطح سے 17.5 کروڑ سے زیادہ افراد اس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 37 لاکھ سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ G7 ڈکلیریشن میں کئی اقدام شامل ہوں گے۔ ویکسینیشن بنانے اور ان کی منظوری کے لیے درکار کم وقت کرنا، مستقبل میں بیماری کی تشخیص اور علاج کے دورانیے کو 100 دن سے گھٹانا، عالمی نگرانی کے نظاموں اور بنیادی خاکے تیاری کرنے کے استعداد کو منظور کرنا، عالمی ادارہ صحت میں اصلاحات اور اسے توانا بنانے میں مدد دیتا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوٹریس اور عالمی ادارہ صحت کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ٹیڈروس گیبریسیس بھی سینچیر کے اجلاس میں شرکت کریں گے۔ ڈاکٹر ٹیڈروس کا کہنا ہے کہ دنیا میں وبا اور عالمی وباؤں کے خطرات سے نمٹنے کے لیے نگرانی کے ایک طاقتور نظام کی ضرورت ہے۔ دوستو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔